حسن بیگ صاحب شعبہ مطالعات بین المذاہب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ہیں، اور ان کے ساتھ اس مقالے میں شامل ہیں دوسرے رائٹر ڈاکٹر احمد رضا صاحب شعبہ فکر اسلامی تاریخ و ثقافت. تشریف لائیں اپنا مقالہ پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اے نقش بند عالم، نقشم مراببند، نقشم چوناببند کے گویند نقش بند، باز گلبانند ہند می زنم آتش در اندلی می زنم. صدر مجلس، بزم اہل ارباں، برادران و خواہران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحقیق، اجتہاد، اصلاح اور جدت کا عمل جاری ہے، کیونکہ ان کے اعمال کے سر انجام دینے سے ہی کوئی دین یا مذہب تر و تازہ رہتا ہے اور اس سے افکار تازہ کے سوتے پھوٹتے ہیں. لیکن ایسی جدیدیت جو روایت، تحقیق، اجتہاد، اصلاح اور جدت کو پس پش ڈال دے، دین کی خالص روایات کا کلا کما کر دے اور نام نہاد عقل پرستی کا شور غوغا ڈال دے، اسے کہیں بھی پسند نہیں کیا جاتا. اہل مغرب کی عقل پرستی نے نہ صرف انہیں اپنے مذہب سے دور کیا بلکہ خاندانی اور معاشرتی نظام سے بھی دور کیا. اب صورتحال یہ ہے کہ مغربی دانشور اپنی روایات کی واپسی اور بحالی کی بات کر رہے ہیں. خطہ افغانستان میں کئی اشروں سے روایت اور جدیدیت کی مشرقی اور مغربی کشمکش جاری ہے. خطہ افغانستان جنوبی ایشیا کے مغربی کنارے پر واقع ہمیشہ سے عالمی اور سامراجی قوتوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے. افغانستان نے نہ صرف سیاسی، تہذیبی اور علمی طور پر بلکہ جغرافی لحاظ سے بھی برصغیر پاک و ہند، خلیج فارس، چین، روس اور نو مسلم ریاستوں کے سنگم پر واقع ہونے کی بنا پر خاص اہمیت رکھتا ہے. 20ویں صدی کا افغانستان جدید و نقشہ، اس کا جدید نقشہ کم و بیش 2 سے 3 ہزار سال کے تاریخی ارتقاء اور نشیب و فراز کے بعد معرض وجود میں آیا. یہ امر محتاج بیان نہیں ہے کہ صوفیہ نقشبند نے بر صغیر میں اسلام کی اشاعت اور رد بدعات پر خاص زور دیا تھا. حضرت خواجہ باقی باللہ، امام الربانی، ذل سبحانی، شیخ احمد سرہندی فاروقی اور ان کے صاحبزادے خواجہ محمد معصوم سرہندی رحم اللہ اجمعین کے توسط سے نقشبندی مجددی سلسلے کا احیاء یورپ و عرب سمیت افغانستان اور وسط ایشیائی ریاستوں میں ہوا، اور اس کابل میں خانقاہ شور بازار کا قیام نظریاتی طور پر اس وقت معرض وجود میں آ چکا تھا جب آپ نے اپنے بڑے صاحبزادے شیخ سبقت اللہ سرہندی مجددی کو وسط ایشیا اور وادی غور کی خلافت سے مشرف فرما کر خصوصی طور پر افغانستان روانہ کیا. آپ نے وہاں پر سلسلہ مجددیہ کے افکار کو متعارف کروایا. معروف محقق ایسٹاولیسن لکھتی ہیں، ڈیو ٹو نقشبندیہ آرڈرز strong position in Central Asia and Afghanistan, 14 of Sheikh Ahmad Sarhandi's Khalifas come from here, and today most Naqshbandiya Peers draw their silsila from Sheikh Ahmad Sarhandi, and the tariqat is represented by some of his descendants now under the name of Mujaddidi. آپ کی 7ویں پشت میں سے، یعنی میری مراد یہاں پر امام ربانی مجدد الفسانی رحم اللہ ہیں، کہ ان کی 7ویں پشت میں سے خواجہ غلام قیوم مجددی، ان کا 1912 کا ہے. انہوں نے اس کابل میں سلسلہ مجددیہ کے پھیلاؤ اور خلق خدا کی آمد و رفت سے ایک کابل میں مرکزی خانقاہ تعمیر کی تاکہ یہاں پر تچنگان علوم دینیہ کے تچنی کو دور کر کے ذکر و فکر کی روح سے بیدار کیا جا سکے. آپ نے ہند کا سفر بھی کیا اور وہاں پر علوم دینیہ کا کسب فیض حاصل کرنے کے بعد مراجعت اختیار کی. علامہ بدخشی آپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں، در تعلیم علوم دینی و تصفیہ باطن ملت مسلمانان افغانستان است ذرعی فروغ گذاشت نمودن خلفاء و مجازان شاہ در ہر گوشک کشور با روشنگیری پرداختہ شمع زبل رحیان وادی عرفان بودند. خواجہ غلام قیوم مجددی نے اپنے اسلاف کی طرز پر شریعت کو رواج دیا. ہندوستان میں جہاں اپنے علمی درس و تدریسی فرائض سال انجام دیے تھے، وہیں افغانستان میں ویسے ہی آپ نے مراکز قائم کر دیے. تذکرہ نگاروں کے نزدیک آپ منصب قیومیت و مجددیت سے مشرف تھے.
آپ کی خانقاہ کے اتنے دور رس اثرات مرتب ہوئے کہ آپ اپنے علاقے میں حضرت ملا شور بزار صاحب کے نام سے معروف ہوئے. معروف امریکی محقق سینزل نوید لکھتی ہیں ایٹ دا بگننگ آف دا 20th century in the influence of the tradition and modernity of the حضرات of شور بزار reached its peak. پروفیسر مشہور ایتھیسٹ سویڈن کے پروفیسر جو ہیں سی ایف بوٹاس جو ہیں حضرات مجددیہ کی دینی و سیاسی خدمات اور وسط ایشیا میں روایت اور جدت کے امتزاج کو اور ان کے روحانی اثر و رسوخ پر وہ لکھتے ہیں کہ یہ حضرات مجددیہ نسبت مجددیہ سے مشرف ہیں. ان حضرات میں جدا گانا و منفرد طریقہ رائج ہے. یہ حضرات پیر صاحب کا نام شیخ قیوم جان آغا مجددی ہے اور اپنے وقت کے مشہور مشائخ و علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. اگرچہ 1979 میں نے اس خانقاہ کا اور افغانستان کا وزٹ کیا اور میں نے دیکھا کہ افغانستان میں کم و بیش 12 خانقاہیں سرگرم عمل ہیں، لیکن یہ خانقاہ شور بزار اتنی قوی تھی کہ اس خانقاہ کے اثرات پورے افغانستان پر چھائے ہوئے تھے. وہ لکھتے ہیں مزید کہ 20ویں صدی کے اس پراشوب وقت میں اس خانقاہ میں آپ کے ہزاروں علماء اور طلاب جو تھے وہ وہاں پر موجود تھے. ایک اور بڑے قابل ذکر وہ چیز لکھتے ہیں یہاں پر کہ عمومی طور پر افغانستان میں امیر امان اللہ خان کے بعد یعنی انقلاب زار روس سے قبل بھی درویشانہ طرز زندگی اور رسم و رواج کئی لحاظ سے نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس خطے نے جدید تمدن اور نئی ماحولیاتی تبدیلیوں کو چھوا بھی نہیں ہے. حاضرین گرامی، آپ ایک لمحہ کے لیے 100 سال پہلے افغانستان کے اس کلچر کو، اس ٹریڈیشن کو اپنے مائنڈ میں رکھیں اور اس خیال سے یہ سوچیں کہ وہاں پر کیسی یکسر تبدیلیاں آ گئیں، تغیر زمانہ کے لحاظ سے کیسے حالات بدلے گئے، انقلاب سے رسائل میں برق رفتار جدت آ گئی. اس خطے میں ایسے تعلیمی ادارے آ گئے جنہوں نے حکومت پشت پناہی میں نئی افکار پیدا کی. انہیں سیکولر سکول کا نام دیا گیا تاکہ معاشروں کو جدیدیت کی جانب گامزن کیا جا سکے. وہ مزید لکھتے ہیں، ایتھیسٹ لکھنے والا ہے، کہتا ہے کہ اگرچہ نئی سڑکیں، بجلی، ریڈیو، ٹیپ اور تیز رفتار گاڑیوں نے معاشرے کو بڑا متاثر کیا ہے، لیکن یہاں طریقت کا رنگ اس قدر پختہ اور ان حضرات مشائخ کی شش جہت توجہ کا اثر اس قدر قوی ہے کہ کم و بیش 200 سے 250 سال قدیم نقشہ آج بھی دکھائی دیتا ہے. حاضرین گرامی، وہ مزید لکھتا ہے کہ آپ افغانستان کے خانقاہ نظام کا مشاہدہ کرنے سے یہ اظہر من الشمس ہے کہ ہر بالغ ضرور کسی نہ کسی شیخ، کامل، پیر، مرشد، آقا، میاں، ایشان، خلیفہ سے بیت و عقیدت رکھتا ہے. میں مزید اس کو سمرائز کرتا ہوں. الیویئر رائے ایک مشہور فرانسیسی محقق ہے، وہ لکھتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا 19th century a branch of the family went to live in Herat but never had the political influence that the Kabul family had. ان مؤسسین خانقاہ کے اثرات کیا تھے؟ آپ کی علادت 1912 میں ہوتی ہے. آپ کے بعد آپ کے بڑے صاحبزادے شیخ فضل محمد مجددی جو ہیں وہ خانقاہ کے سجادہ نشین بنتے ہیں. 2 سال بعد ان کا وصال ہوتا ہے. ان کے چھوٹے صاحبزادے حضرت فضل عمر مجددی وہ جو ہے خانقاہ کے جو ہے مؤسس کے طور پر آتے ہیں. ان کا کنٹرول اس قدر ایکٹیویٹ ہوتا ہے کہ امیر امان اللہ خان ایک مسودہ بادشاہ بھیجتا ہے اس قانون کو پاس کر دیا جائے. تو جب اس میں اس سیاسی کانسٹیٹیوشن میں ملحدین کی افکار کی بو محسوس ہوتی ہے تو آپ کے مکتوبات میں لکھا ہے، آپ دیکھتے ہیں، بعد از مطالعہ مسودہ قانون اساسی امان اللہ خان آنرا بنام ان کا اذان بوی برشوے کی می آیت بجرت تمام رد کردن کہ اس تمام کے تمام مسودے کو رد کر دیا گیا. بادشاہ امیر امان اللہ خان نے اس قانون کو دوبارہ بنایا اور قرآن و سنت کے مطابق بنانے کا امر دیا. آپ نے یہاں پر اصطلاحات متعارف کروائیں کہ اس قانون میں قرآن و سنت کا اجرا، اشاعت تصوف، ریاستی عناصر کے ساتھ میل ملاپ، حکومت وقت کو نسائی کرنا، خانقاہی نظام کو فروغ دینا، اجتہاد، اصلاح اور جدت کے عمل کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھنا. یہاں پر میں ایک اور خاص قابل ذکر جو ہے چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رد الہات، مسائی جمیلہ، کامل دین اپنانا اور تصوف، ایسا نام نہاد تصوف جیسے پیران حضرات نے یہاں پر اندھی عقیدت کی ایک بھرمار کی ہوئی ہے، اس کا آپ نے رد کیا. انہوں نے کیا فرمایا، میں اس کے ایک آخری اختصار سے پیش کرتے ہوئے، انہوں نے ایک مرید نے سوایا کہ آئیں تصوف چیز، اس روایت اور جدیدیت میں تصوف کیا ہے؟ یہی ملا شور بزار ہے. جب اہانت رسول کی گئی تو وہاں پر آپ نے کھڑے ہو کر ہی ببانگ دہل 50,000 علماء کے درمیان میں فرمایا تھا، کیونکہ وہ فرانس سے ہو کر آیا تھا، اس کی فکر میں جو تھی ایتھیسٹ الہاد کی فکر آ گئی تھی. تو آپ نے وہاں پر فرمایا تھا، اے ایمان اللہ خانہ توبہ گواڑا، کافر شریف اقبال خیالو نا توبہ گواڑا،
یہ ایک آن ریکارڈڈ جملہ ہے. اسی طرح مرید نے رسمی تصوف سے کہا کہ آیا تصوف چیز، تو آپ نے یہ بات فرمایا کہ در ولایت ہندوستان پاکستان افغانستان و دیگر بلاد اسلامیہ یک لحمدودہ توجہ شش جہت صدائے پلکائے ہزار صدا می زنن ارباب گفتن حقائق گفتن بثبوت رسانیدن کہ تصوف روح اسلام است، اگر تصوف نہ باشن اسلام بے روح است. ماشاء اللہ.